السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر کے۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جو اقسام التشبیہ کا چیپٹر ہے، اس کے اندر جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب ان اشعار کے اندر جو محل استشہاد ہے، جو بات بتانا چاہتے ہیں قواعد کی روشنی میں، اس پر ہم آج کے سبق میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو سب سے پہلا شعر ہے، انا کالماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لهیبا، یوں ہی جو دوسرا شعر ہے، سرنا فی لیل بہیم کانہ البحر ظلام وارہابا، ان دو اشعار سے متعلق جو ہے مصنف جو تشریح کر رہے ہیں وہ تشریح ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں، یشبہ الشاعر نفسہ فی البیت الاول، شاعر اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے پہلے والے شعر میں، فی حال رضاہ، اپنے راضی ہونے کی حالت میں، راضی ہونے کی حالت میں اپنے آپ کو کس چیز سے تشبیہ دے رہا ہے؟ بالماء الصافی الہادی، شفاف اور پرسکون پانی سے۔ اس نے کہا تھا نا، انا کالماء ان رضیت صفاء، کہ میں پانی کی طرح ہوں۔ تو پہلے والے شعر میں شاعر اپنے آپ کو جو ہے رضامندی کی حالت میں اپنے آپ کو پانی، شفاف اور پرسکون پانی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وفی حال غضبہ، اور غضب کی حالت میں اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیز سے؟ بالنار الملتہبتی، بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اس نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتا ہوں۔ تو غضب کی حالت میں اپنے آپ کو اس نے بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دی ہے۔ تو دو تشبیہیں ہو گئی ہیں کہ فَهُوَ مَحْبُوبٌ مَخُوف، تو وہ محبوب بھی ہے، یعنی کہ ایسا بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ شفاف پانی کی طرح بھی ہے، اور مخوف بھی ہے۔ مخوف کہتے ہیں جس سے ڈرا جائے، جس کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہو، تو وہ محبوب بھی ہے کیونکہ وہ شفاف پانی کی طرح پرسکون ہے، اور جو ہے وہ مخوف بھی ہے کیونکہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے غور کر لیا۔ اچھا، دوسری جو مثال ہے، دوسرا جو شعر تھا نا، یہ سرنا فی لیل بہیم کانہ البحر ظلام وارہابا، تو اس شعر کے متعلق کہتے ہیں، وفی المثال الثانی، دوسری مثال میں، شبہ اللیل فی الظلمۃ والارہاب بالبحر، رات کو تشبیہ دی گئی ہے فی الظلمۃ والارہاب، تاریکی میں، والارہاب اور خوفناکی میں۔ دوسری مثال میں رات کو تشبیہ دی گئی ہے فی الظلمۃ، تاریکی میں، والارہاب اور خوفناکی میں، بالبحر، سمندر سے۔ اس نے کہا نا کہ سرنا فی لیل بہیم کانہ البحر ظلام وارہابا، تو اس نے رات کو جو ہے سمندر سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ رات جو ہے سمندر کی طرح ہے، کس چیز میں؟ تاریکی میں اور خوفناکی میں۔ تو یہاں پر رات کو جو ہے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّشْبِيهَيْنِ فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ وَالْمِثَالِ الثَّانِي رَأَيْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ مَذْكُورَةً بِكُلٍّ مِّنْهُمَا۔ اب یہاں پہ اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے، اگر آپ غور کریں گے، التشبیہین، دونوں تشبیہوں پر، فی الشطر الاول، پہلی والی لائن میں، تو جو پہلی والی لائن میں جو دو تشبیہیں ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ جو ہے میں پانی کی طرح ہوں اور میں آگ کی طرح ہوں، ان پہ آپ غور کریں، ٹھیک۔ والمثال الثانی، اور اس تشبیہ پر غور کریں جو کہ دوسری مثال میں ہے، یعنی کہ سرنا فی لیل، سرنا کیا تھی، سرنا فی لیل بہیم کانہ البحر ظلام وارہابا، تو اس تشبیہ پر غور کریں گے جو کہ اس کیا بولتے ہیں دوسرے مثال میں ہے۔ تو رأیتا، آپ دیکھیں گے، اداۃ التشبیہ مذکورۃ بکل منہما، کہ اداۃ تشبیہ ان دونوں میں مذکور ہے۔ وکل تشبیہ تذکر فیہ الاداۃ یسمى مرسلا، اور ہر وہ تشبیہ کہ جس میں اداۃ کو ذکر کر دیا جاتا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے، انا کالماء، میں پانی کی طرح ہوں، تو کاف یہاں پہ ذکر ہے نا، اداۃ تشبیہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے، کانہ البحر، رات جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے، تو یہاں پہ کاف ذکر ہے نا، تو ہر وہ تشبیہ کہ جس میں، یہاں پہ کانہ ذکر ہے، تو ہر وہ تشبیہ کہ جس میں اداۃ تشبیہ کو ذکر کر دیا جائے اس کو کہیں گے ہم تشبیہ مرسل۔ تو آپ ایک بار پھر یاد کر لیجئے،
ہر وہ تشبیہ کہ جس میں ادات تشبیہ ذکر ہو جائے اس کو تشبیہ مرسل کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى التَّشْبِيهَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى، اور اگر آپ ان دونوں تشبیہوں پر دوبارہ غور کریں، رأیتا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان وجہ الشبہ بین وفصل فیہما، کہ وجہ شبہ کو بیان کر دیا گیا ہے، وفصل، اور اس کی تفصیل کر دی گئی ہے، فیہما، دونوں تشبیہوں کے اندر۔ وَكُلُّ تَشْبِيهٍ يُذْكَرُ فِيهِ وَجْهُ الشِّبْهِ يُسَمَّى مُفَصَّلًا، اور ہر وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ کو ذکر کر دیا جائے اس کو تشبیہ مفصل کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ادات تشبیہ ذکر ہو تو اس کو تشبیہ مرسل کہیں گے، اور اگر جو ہے اس کے علاوہ اگر وجہ شبہ ذکر ہو جائے تو اس کو تشبیہ مفصل کہیں گے۔ اب آپ پھر مثالوں کو دیکھیے تو انا کلماء ان رضیت صفاءً، میں پانی کی طرح ہوں، ان رضیت اگر میں راضی ہو جاؤں، صفاءً شفافیت میں، تو یہاں پہ صفاءً جو ہے جو وجہ شبہ ہے وہ ذکر ہے۔ اچھا ایسے آپ نیچے غور کریں، کأنہ البحر، گویا کہ وہ جو رات ہے وہ سمندر ہے، کس چیز میں؟ ظلاماً، تاریکی میں، و ارہاباً، اور خوفناکی میں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے ظلاماً اور ارہاباً جو ہے وجہ شبہ ذکر ہے۔ تو ہر وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ کو ذکر کر دیا جائے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو ہم تشبیہ مفصل کہیں گے۔ تو اگر ادات تشبیہ ذکر ہو جائے تو اس کو تشبیہ مرسل کہیں گے، اور ادات تشبیہ کے ساتھ ساتھ اگر وجہ شبہ بھی ذکر ہو جائے تو اس کو تشبیہ مفصل کہیں گے۔ تو اب تک کے سبق میں ہم نے تشبیہ مرسل اور تشبیہ مفصل کو جان لیا۔ اب دیکھیے آگے، وہ جو پیچھے ایک شعر تھا نا جس میں اس نے کہا تھا کہ کأن لذت فکأن لذت صوتہ ودبیبہ سنۃ تمشی فی مفاصل نعاسی، تو اس شعر میں جو ہے آواز کی لذت کو جو ہے اونگ سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اب اس کے بارے میں جو تشریح کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کیجیے، کہہ رہے ہیں کہ وَيَصِفُ ابْنُ الرُّومِ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ حُسْنَ صَوْتِ مُغَنٍّ وَجَمِيلَ إِيقَاعِهِ حتى كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه۔ کہنے کہ ابن رومی تیسری مثال میں بیان کر رہا ہے حسن صوت مغنن، گانے والے کی آواز کے حسن کو بیان کر رہا ہے، وجمیل ایقاعہ، اور اس کی خوبصورت تاثیر کو بیان کر رہا ہے نا۔ تو ابن رومی جو ہے، ابن رومی کیا کر رہا ہے؟ ابن رومی یہ کر رہا ہے کہ جو گانے والے کی آواز کا حسن ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی جو خوبصورت تاثیر ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ کیسے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ کأن لذت صوتہ، کہ گانے والے کی آواز کی لذت تسری فی الجسم، یہ جسم میں ایسے ہی سرایت کر جاتی ہے، اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس کی آواز میں اتنی لذت ہے کہ وہ لذت تسری فی الجسم، جسم میں سرایت کر جاتی ہے، دل میں، جسم میں اتر جاتی ہے، کما تسری اوائل النوم الخفیف فیہ، جیسے کہ النوم الخفیف، ہلکی نیند کے اوائل، ہلکی نیند کے اوائل، یہ جو پہلے جو اجزاء ہوتے ہیں، جو اجزاء شروع میں آتے ہیں نیند کے، یعنی کہ اونگ، تو کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ہلکی نیند کے اوائل یعنی کہ ابتدائی اجزاء جسم کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ تو جیسے نیند، جو ہلکی نیند ہوتی ہے اور اس کے جو پہلے اجزاء جسم میں سرایت کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، تو ویسے جو ہے گانے والے کی آواز کی لذت بھی انسان کے جسم میں سرایت کرتی ہے تو مزہ آتا ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ الشِّبْهِ، لیکن ابن رومی نے جو ہے وجہ شبہ کو ذکر نہیں کیا۔ آپ شعر پڑھ لیجیے دوبارہ، اس شعر کے اندر کہیں بھی وجہ شبہ کا ذکر نہیں ہے، تو ایسا اس نے کیوں کیا؟ معتمداً، اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ اعلیٰ انکا، کہ آپ تستطیع ادراکہ، کہ آپ خود سے اس کو پالیں گے، بنفسی کا، خود سے اس کو پالیں گے۔ اب وہ ہے کیا وجہ شبہ؟ کہنے وہو الارتیاح، وہ راحت پانا ہے، وہ تلذذ، اور لذت پانا ہے، فی الحالین، دونوں حالتوں میں، یعنی کہ ایک طرف آواز کی لذت ہے اور دوسری طرف اونگ ہے، تو آواز کی لذت میں بھی جو ہے راحت اور جو ہے ایک تلذذ حاصل ہوتا ہے، اور جب کوئی سونا شروع کرتا ہے اور ہلکی ہلکی نیند آتی ہے تو اس میں بھی جو ہے راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو وجہ شبہ ہے وہ ارتیاح اور تلذذ ہے۔ اب ہم اس کو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آواز جو ہے، یا جو آواز کی لذت جو ہے، آواز کی لذت جو ہے اونگ کی طرح ہے، کس چیز میں؟ ارتیاح اور تلذذ، راحت میں
اور तलज़्ज़ुज़ में, ये जो है गोया कि वजह शिब हो गई, तो वजह शिब को यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया, ठीक है। और वो तशबीह कि जिसमें वजह शिब को ज़िक्र ना किया जाए वो तशबीह मुजमल कहलाती है। वो तशबीह के जिसमें वजह शिब को ज़िक्र ना किया जाए वो क्या कहलाती है? तशबीह मुजमल कहलाती है। तो गोया कि इस शेर के अंदर जो तशबीह है वो तशबीह मुजमल है। अच्छा आगे देखिए, वयुशब्बिहु इब्नुल मुअतज़ अश-शम्स इंद अश-शुरूक़ि बिदीनारिन मजलुव्विन क़रीबिन अहदुहु बिदारिद-दर्बि। और इब्न मुअतज़ तशबीह दे रहा है अश-शम्सा सूरज को, इंद अश-शुरूक़ि शुरूक़ के वक्त, यानी कि जो चमकने का वक्त होता है उस वक्त जो सूरज होता है उस सूरज को इब्न मुअतज़ तशबीह दे रहा है बिदीनारिन, उस दीनार से, मजलुव्विन जिसको ढाला गया हो, क़रीबिन अहदुहु और जिसका ज़माना करीब हो, बिदारिद दरबी टेक्साल से, टेक्साल बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे दीनार को ढाला जाता है। तो कह रहे हैं कि इब्न मुअतज़ ने सूरज को तशबीह दी है जिस वक्त कि वो चमकता है, उस वक्त जो सूरज होता है उस सूरज को इब्न मुअतज़ ने तशबीह दी है उस दीनार से कि मजलुव्विन जो कि ढाला गया हो और उसका ज़माना टेक्साल से करीब हो, यानी कि एकदम बिल्कुल नया नया दीनार ढल के आया है। तो वो दीनार जो एकदम बिल्कुल नया नया ढल के आता है तो उस दीनार से जो है इब्न मुअतज़ ने सूरज को तशबीह दी है। लेकिन फिर वही बात, वलम यस्कुर वजह शिब अयज़न, उसने वजह शिब को ज़िक्र नहीं किया बल्कि आप पर छोड़ दिया कि आप समझ ही लेंगे। अच्छा वो है क्या वजह शिब? तो कह रहे वो वजह शिब क्या है? वहुवल इस्फ़िरारु वल बरीक़, वो पीलापन है, वल बरीक़ और चमक है। यानी कि सूरज जो है वो दीनार की तरह है, सूरज दीनार की तरह है, लेकिन किस चीज़ में? इस्फ़िरार, पीलेपन में, वल बरीक़ और चमक में। तो जिस तरह पीलापन जो है दीनार के अंदर पाया जाता है वैसे जो है सूरज के अंदर भी पाया जाता है, और जैसे कि बरीक़ दीनार में पाई जाती है वैसे सूरज के अंदर भी पाई जाती है। तो इस्फ़िरार और बरीक़ ये वो दो सिफ़तें हैं जो कि सूरज और दीनार दोनों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन आप गौर कीजिए इस वजह शिब को शायर ने ज़िक्र नहीं किया गया है। वयुसम्मा हाज़ा नौअ मिन अत-तशबीह, और इस किस्म की तशबीह को वहुवल्लज़ी लम युज़कर फ़ीहि वजह शिब, और ये वो तशबीह है कि जिसमें वजह शिब ज़िक्र ना किया जाए, इसको क्या कहते हैं? तशबीह मुजमलन, इसको तशबीह मुजमल कहते हैं। तो अब तक हमने तीन किस्में पढ़ ली। सबसे पहले तशबीह मुरसल, तशबीह मुरसल उसको कहेंगे कि जिसमें अदात तशबीह को ज़िक्र कर दिया जाए। इसके बाद तशबीह मुफस्सल पढ़ा हमने, तशबीह मुफस्सल उस तशबीह को कहते हैं कि जिसमें वजह शिब को ज़िक्र कर दिया जाए। और तीसरी किस्म जो हमने पढ़ी है वो है तशबीह मुजमल, और तशबीह मुजमल उस तशबीह को कहते हैं कि जिसमें वजह शिब को ज़िक्र ना किया गया हो। अच्छा अब जो है पाँचवीं और छठी मिसाल देखिए आप, पाँचवीं और छठी मिसाल कह रहे हैं कि वफ़िल मिसालैनिल ख़ामिसी वस्सादिसी, पाँचवीं और छठी मिसालों में शुब्बिहल जवादु बिल बर्क़, तेज़ रफ्तार घोड़े को बिल बर्क़ बिजली से तशबीह दी गई है, फिस सुराती तेज़ी में, यानी कि घोड़ा और बर्क़ ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि शरीक हैं किस चीज़ में? सुरात में। यानी कि सुरात घोड़े के अंदर भी पाई जाती है कि घोड़ा भी बड़ा तेज़ रफ्तार है, और सुरात जो है बर्क़ के अंदर भी पाई जाती है, बिजली के अंदर भी पाई जाती है कि बिजली जो है पलक झपकते जो है यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। तो तेज़ रफ्तार घोड़े को बिजली से तशबीह दी गई है तेज़ी में। वल ममदूह, और ममदूह को तशबीह दी गई है बिन नजमी, सितारे से। फिर रफ़ाती वद्दियाई, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाए। ये देखिए आप, अलजवाद फ़िस सुराती, पाँचवें नंबर पे देखिए, अलजवाद फ़िस सुराती बरक़ुन ख़ातिफ़, तो यहाँ पे जवाद को बर्क़ से तशबीह दी है। और छठी मिसाल में जो है क्या कहा है? अंत नजमुन फ़ी रिफ़ातिन व ज़ियाइन, तो यहाँ पे जो ममदू है जिसको अंता कहकर ख़िताब किया गया है उसको तशबीह दी गई है किससे? नजमुन, सितारे से, और कहा गया कि आप सितारे हैं फ़ी रिफ़ातिन व ज़ियाइन, बुलंदी में और रोशनी में। तो ये दो मिसालें थी। अब नीचे आइए आप, तो कह रहे हैं कि वल ममदूह, और ममदूह को तशबीह दी गई है बिन नजमी, सितारे से। लेकिन किस चीज़ में तशबीह दी गई है? कह रहे हैं फिर रिफ़ाती वद्दियाई, रिफ़ात में, वद्दियाई और रोशनी में, बुलंदी में और रोशनी में। लेकिन मिन गैरि अन तुज़करा अदात तशबीह, लेकिन अदात तशबीह ज़िक्र किए बग़ैर फ़ी किलत तशबीहैन, दोनों तशबीहों में। यानी कि आप गौर करें कि तेज़ रफ्तार घोड़े को बिजली से तशबीह दी है
اور ممدوح کو ستارے سے تشبیہ دی ہے، لیکن ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا، ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا۔ ادات تشبیہ نہ تو پانچویں تشبیہ میں ہے اور نہ ہی چھٹی تشبیہ میں ہے، دونوں تشبیہوں میں ادات تشبیہ غائب ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ یعنی وذالک، اور ایسا اس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ لتاکید الادعاء، اس دعوے کو پختہ کرنے کے لیے۔ کس دعوے کو؟ کہ بأن المشبہ عین المشبہ بہ، کہ مشبہ جو ہے وہ عین مشبہ بہ ہے، مشبہ عین مشبہ بہ ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں، دیکھیے مشبہ عین مشبہ ہے، یہ بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے مثال کے طور پہ اگر کہا جاتا کہ الجواد کالبرقی، کہ تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ برق کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواد کوئی اور چیز ہے اور برق کوئی اور چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس مثال میں کیا ہوتا ہے کہ جواد تھوڑا کمتر ہے اور برق تھوڑا سا زیادہ ہے۔ لیکن کیا کہا؟ الجواد برقن، کہ تیز رفتار گھوڑا جو ہے بجلی ہے، یہ نہیں کہا کہ بجلی کے جیسا ہے، بلکہ بجلی کہا۔ تو اس میں تو یہ ہو گیا نا کہ گھوڑے کو بالکل بجلی کی طرح کہہ دیا، کہ گھوڑے کو گویا کہ بجلی کہہ دیا، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اس میں زیادہ جو ہے بلاغت ہے، اس میں زیادہ جو ہے مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس میں جو ہے جب آپ نے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا تو اس میں زیادہ مبالغہ پیدا ہو گیا بنسبت اس کے کہ ادات تشبیہ کو ذکر کیا جائے، کیونکہ اگر ادات تشبیہ ذکر کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھوڑا جو ہے بجلی کی طرح ہے، یعنی کہ بجلی الگ چیز ہے، گھوڑا الگ چیز ہے، بلکہ اس کی طرح ہے۔ اور جب کہا کہ جو ہے گھوڑا جو ہے بالکل بجلی ہے تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اور اس میں جو ہے مشبہ کو عین مشبہ بنا دیا، عین مشبہ بھی بنا دیا، کہ جو مشبہ ہے وہ مشبہ بھی ہے، جو مشبہ بھی ہے وہ مشبہ ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ کہہ رہے کہ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى تَشْبِيهًا مُؤَكَّدًا، اور اس قسم کی تشبیہ کو تشبیہ مؤکد کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو آج 4 قسمیں پڑھ لیں، انشاءاللہ باقی قسمیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔